اپنی اپنی امتوں پہ پیغمبران کرام کا عظیم محسن احسان یہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرح نہ صرف دعوت دیتے تھے بلکہ رجوع الہی کی راہ ہر خاص و ناخاص کے حق میں ہموار فرماتے ہوئے عام امتی اور رب العالمین کے درمیان ایک خفیف سا پردہ بھی حائل ہونے نہیں دیتے تھے۔ دعا اور وسیلہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت صرف پیغمبران کرام اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں ہی تک محدود ہوتی تھی۔ پیغمبران کی موجودگی میں کوئی امتی اپنے اور تمام جہاں والوں کے حق میں کبھی دعا نہ ہوتا۔ ہر امتی یہ سمجھ بیٹھتا کہ دعا اور قبولیت دعا صرف اللہ کے بزرگزیدہ پیغمبران اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے درمیان ہی ممکن ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے انتہائی خیر خواہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے آداب، دعا کی قبولیت کے اوقات، دعا کے قبولیت کے مقامات، دعا مانگنے والوں کی حق میں بشارتیں، دعا نہ مانگنے والوں کے حق میں وعیدیں، دعا کے محاسن اور مدارج نہ صرف آگاہ فرمایا بلکہ دعا کو اہل ایمان پر لازم و ملزوم قرار دیا۔ صبح بیدار ہونے سے لے کر رات سونے تک تمام مراحل میں بہترین دعاؤں کا خزانہ اپنی امت کے حوالے کیا۔ کوئی رکعت اہدنا الصراط المستقیم سے خالی نہ رہی۔ ان تمام دعاؤں کو بارگاہ رب العزت میں بارہی راستے پیش کرنے کی تمام امت مسلمہ سعادت ہر آن حاصل کرتی ہے، انشاءاللہ قیامت تک کرتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیغمبران کے یہاں وسیلے کی اہمیت، قدر و منزلت ہوتی تو ضرور ان دعاؤں میں اس امر کا تذکرہ موجود ہوتا اور ان ہستیوں کے اسمائے گرامی ان دعاؤں میں لازماً موجود ہوتے۔ پروردگار کا یہ احسان عظیم ہے کہ وہ تمام مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، نگہبان و نگرانی کرتا ہے، تمام مادی و روحانی ضروریاتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ ان مخلوقات کی حاجات برآوری میں بھی اس کی قدرت سرگرم ہے، جس دعا اور آداب دعا تک کا شعور نہیں ہے۔ انبیاء کرام کو جو نورانی سلسلہ قائم رہا، ایک کے بعد ایک رسول آتے گئے، ان کے حق میں اپنے سے پہلے نبی یا رسول کے حوالے سے دعا کرنے کو نہ کہا گیا، ان کے مزاروں کو تلاش کر کے حاضری دینے کا حکم نہ دیا گیا۔ اس سلسلہ و وسیلہ اتنا نہیں اہم ہوتا تو اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں و رسولوں کو ایک پابند بناتا اور تمام امتیں اس سنت کو ادا کرنے میں سرگرم ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات و احادیث و شفیع کا نچوڑ یہ ہے کہ جس کی عقیدہ و عمل اس کے حق میں نجات و ثواب کا سبب بنتے ہیں۔ اکثر لوگ عارف باللہ، عاشق رسول، عابد زاہد، متقی پرہیزگار، عقیدت و محبت اور عشق میں ڈوبے ہوئے مزاروں کی طواف و سجدہ کرتے ہوئے صحابہ مزار کا واسطہ و وسیلہ دے کر اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ ان سے دریافت کرنے پر یہ حضرت قرآن مجید کی ان 2 آیاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے اعمال کو بالکل سمجھتے ہوئے اس پر ڈٹے رہتے ہیں جب تک تمام دنیا کے عالموں کی مستند ترجمہ، تشریح، تفسیر ان آیاتوں کے مفہوم کو دوسرے طریقے سے واضح کرتے ہیں۔
ذالی میں درج کیا جاتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا وفی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا قرب تلاش کرتے رہو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ تشریح: ایک عربی میں وسیلے کے معنی اللہ کا قرب ڈھونڈنا ہے، یعنی اللہ کے بہت قریب ہونا ہے، اللہ کے نزدیکی کے لیے نیک اعمال میں زیادتی اور برائیوں سے رکنا ہے۔ 2. وسیلے کے معنی اس چیز کے ہے جو کسی کو کسی دوسرے سے محبت و رغبت کے ساتھ ملا دینا ہے۔ 3. وسیلے کے معنی ایسی چیز کی جو کسی مقصد کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو کا مطلب ہوگا ایسے نیک اعمال اختیار کرو، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیر خیرات، اصلاح کا کام، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، جس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو۔ 4. اخلاص و تقوی اور دیگر حصول خیر پر صادق ہو۔ ہماری باتوں کو جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کا وسیلہ پا سکتا ہے، لیکن بعض بزرگ لوگوں نے اس حقیقی وسیلے نیکیوں کا کرنا چھوڑ کر خبروں میں مدفوع بزرگوں کو اپنا وسیلہ سمجھ کر، جس کی شریعت میں کوئی بھی بنیاد ہی نہیں ہے، جبکہ خبروں میں مدفوع بزرگ ہماری باتوں کو ہرگز سن نہیں سکتے۔ بحوالہ سورہ فاطر آیت نمبر 19 اور 23۔ اس حکم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جہاد کرنے کا حکم دیا قرآن شریف میں، تاکہ تم دنیاوی اور آخرت کی زندگی میں کامیابی پا سکو۔ جہاد کے 2 معنی اور طریقے ہیں، اکبر و اصغر۔ جہاد اکبر کا معنی اسلام سے سربلندی کے لیے جنگ کرنا۔ جہاد اصغر کے معنی صورتی خلل اور غفلت کو چھوڑ کر مسلسل کوشش اور جد و جہد کرنا، وقت پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، خیر خیرات، مصیبت زادہ کی مدد کرنا، نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا۔ اللہ تعالیٰ اس آیات میں وسیلے کے بعد جہاد کرو کا مطلب یہ لیا ہے کہ نیک کاموں میں جد و جہد کرنا، اللہ کے نزدیک نیکیوں میں زیادتی اور برائیوں میں کمی حاصل کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ ترجمہ: جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خدا، وہ اپنے رب کی نزدیکی کے جستجو میں راحت ہے کہ ان میں سے کون زیادہ اللہ کے نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کے رحمت کے امیدوار میں لگے رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہو رہتے ہیں۔ بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ تشریح: تفسیر ابن کثیر سے یہ ماخوذ ہے، ان کے اولیاء، ان کے معبود تو خود اللہ کے نزدیکی کے جستجو میں ہیں۔ صحیح بخاری شریف حدیث میں ہے کہ پہلے جنات اور انسان مشرکانہ پرست کرتے تھے، وہ اب خود مسلمان ہو گئے، لیکن یہ اب اپنے کفر پر جمے تھے، اس لیے انہیں خبردار کیا گیا کہ تمہارے معبود یا اولیاء
خود اللہ کی طرف جھک گئے ہے۔ بعض لوگ جو ابدی زاہد عاشق رسول ہے وہ ان اولیاء کے مزاروں پر سجدے، طواف، نظر نیاز، منتیں مانگتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ ان کے واسطے وسیلے کے لیے نیک اعمال کی ذریعہ حاصل کرنے کی کوشش میں جد و جہد کرتے ہیں کہ کون اللہ کا خبر اور نزدیکی یا بلند درجہ حاصل کرے، کون آگے ہو اللہ کے پاس، جیسے کہ قدادت رازی کا قول ہے۔ یہ سب بزرگ اس دھن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرے، رغبت اور محبت اور نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کا عذاب ہی ڈرنے کے قابل ہے۔ اللہ ہمیں بچائے، دین اسلام پر اور ایمان پر قائم رکھے اور موت دے۔